یہ جو باطل کی صف بندی ہے، اس میں وہ جو پرانا ایک مقولہ ہے، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، اس صف بندی میں سب برابر نہیں ہے۔ دیکھیے عیسائیوں میں 3 تقسیم ہیں، ایک مذہبی تقسیم ہے کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس، اور پھر پروٹیسٹنٹس کے اندر نیو کونس، یہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے، اور ایونجلسٹ آج کل سب سے زیادہ ایکٹیو۔ ایک تو ان کے درمیان اختلاف ہے۔ نمبر 2، کیتھولک، جب جان لیجئے کہ یورپ جو ہے، مین لینڈ یورپ از کیتھولک نیئرلی 100%۔ امریکہ اور برطانیہ یہ ہے پروٹیسٹنٹس۔ پھر ان کے اندر بھی ایک تقسیم ہے، کچھ لوگ مذہبی ہیں، کچھ سیکولر ہیں، جنہیں پرواہ نہیں ہے، نہ کیتھولسزم سے پرواہ ہے بحث ہے، نہ پروٹیسٹنٹزم سے، جیسے کہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کوئی خاص سروکار نہیں، کہنے کو وہ شیعہ ہیں، وہ شیعہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کہنے کو سنی ہے، سنی کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ مذہب سے کوئی خاص سروکار ہی نہیں، تو کہاں کی شیعت، کہاں کی سنیت؟ اسی طریقے سے یہودیوں میں تقسیم ہے، ایک یہودی ہے مذہبی، ان کی تصویر اگر کبھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہو، لمبے لمبے ان کے بال ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ قلمے جو ہیں، یہ ان کو وہ دے کر چھلے بنا کر لٹکاتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور بال بڑے بڑے، اور سیاہ ہیٹ، اور لمبے سیاہ کوٹ، آج کل تو نہیں ہوتی وہ، لیکن یہ کہ کوٹ لمبے ہوتے ہیں، یہ یہودی ہے پریکٹسنگ یہودی۔ پھر یہ کہ اگر یہ گھر پر بھی ہوگا تو اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی ضرور ہوگی، باہر نکلے گا تو ہیٹ ہوگا، بلیک ہیٹ، چھوٹی سی ٹوپی چپکی ہوئی ہوگی اس کی کھوپڑی کے ساتھ۔ یہ یہودی ہے پریکٹسنگ۔ اور ایک سیکولر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں، نسل یہودی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور تقسیم ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، سفیرڈین اینڈ اشکنازی۔ ایک یہودی وہ ہیں جو اصلاً یہودی، یعنی بنی اسرائیل، ان کی رنگت زیادہ سرخی مائل نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے بس، جیسے ہندوستان میں گورے، ایک ہے سرخ و سفید جو ہے یورپ کا، یہ لوگ ہیں اصل یہودی، یہ ایشیائی ہے، یہودی کی ایشیائی قوم ہے، یورپین قوم تو نہیں، ان کا وطن تو فلسطین تھا۔ ایک ہے یہ سرخ بنگاروں کے طریقے سے سرخ، یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں، یہ اصل میں 7ویں صدی عیسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے بحیرہ کیسپیئن کے قریب تھی، ہاجر ایک قوم تھی، اس پر دباؤ پڑ رہا تھا، ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ، ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور وہ بادشاہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرل۔ وہ جو دو چکی کے 2 پارٹوں میں آ گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا، کچھ یہودی علماء کو بلایا، اپنے ہم مناظرہ کرایا۔ جب مناظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کی بات نہیں ہو سکی، اب اس نے علیحدگی میں بلایا عیسائیوں کو، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ کا یہودی۔ مسلمانوں کو بلایا، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی؟ یہودی۔ ٹھیک ہے، یہودیت میں کامن فیکٹر ہو گیا۔ عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی، خدا کا بیٹا بنا دیا، یہودیت بہرحال موحد ہے، عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی، یہود کے ہاں تو شریعت موسیٰ باقی ہے، تو مسلمانوں کو تو یہی کہنا تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہے۔ اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں تھی، شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، وہ تو ساری یہودی ہے، حضور تو بعد میں آئے ہیں، قرآن مجید سے تو واقف ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہودی، انہوں نے کہا یہ اس نے یہودیت اختیار کی۔ یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر سیکولر ہے، اور اسی میں صہیونی تحریک بھی ہے، صہیونی زائنسٹ موومنٹ،
They are not really Bani Israel. They are not the progeny of Jacob علیہ السلام. حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں، یہ ترک نسل ہے. یہ یوں سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل، اور یہ جو ہے وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے. اب آئیے یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کے اہداف کیا ہے؟ پڑھ لو دیوان. نمبر 1، عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ، خاص طور پر تیل. اس وقت دنیا کے اندر کرائسس آنے والا ہے تیل کے معاملے شدید. اور تیل جس طریقے سے ان صنعتی ممالک کے لیے ایک ناگزیر شے بن گئی ہے، جیسے ہم ہوا کے بغیر نہیں جی سکتے، وہ تیل کے بغیر نہیں جی سکتے. تو انہیں تو چاہیے. عراق کا جو قبضہ ہے تیل کا پیش نظر تھا، اور افغانستان میں بھی ان کے پیش نظر یہ تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشیا کے جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ان کو کھینچیں. تو پہلی بات تو ہے یہ وسائل، عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ. نمبر 2، عالمی مالیاتی استعمار. پوری دنیا میں ایک امپیریلزم، نیا امپیریلزم، لیکن وہ امپیریلزم جو ہے کولونائزیشن کی شکل میں نہیں، مستقل میں نہیں کہ انگریز آیا اور ہندوستان کو اس نے غلام بنا لیا، کوئی گیا اور کسی نے لیبیا کو غلام بنا لیا، کسی نے موراکو کو غلام بنا لیا، کسی نے انڈونیشیا کو. نہیں، غلام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ غلام بنائیں گے وہ آپ کو ماریں گے، آپ ان کو ماریں گے، فائدہ کیا ہے؟ ایسا مالیاتی نظام بناؤ کہ یہ سب بن جائیں حیوان بن کر کام کریں، مشقت کریں. اس مشقت سے جو حاصل ہو اس کو ہم اپنے بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے اس کی کریم کھینچ لیں، تلچھٹ چھوڑ دیں. آخر انہیں بھی تو سسٹین تو کرنا ہے. وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر آگے محنت کون کرے گا؟ آگے والا جو ہے شام کو گھوڑے کو چارہ نہیں ڈالے گا، اگر کوئی چنا ونا نہیں دال وال نہیں دے گا تو اگلے کیسے جو لہٰذا وہ ان کو چھوڑ دو، کریم کھینچ دو. تو تمہیں آم کھانے سے غرض ہے کہ پیڑ گرنے سے؟ یہ ہے عالمی مالیاتی سسٹم. اس کا بھی سربراہ امام امریکہ ہے، اور اس سے بھی اوپر ٹاپ پر اصل میں یہودی بینکرز، بینکوں کا نظام انہوں نے ایجاد کیا. یہ اس پروسیس کا حصہ ہے جو میں نے کہا تھا انہوں نے جو ریگین کی اپنی پوزیشن عیسائیوں کے مقابلے میں. تو بینکنگ کا نظام، این بنوک، این فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود. اس بینکوں کے نظام نے انسان کے اندر سے جو نور حق ہے، وہ جو روح ربانی ہے، اسے کھینچ لیا، سب کر دیا. تا کہو بالا نہ گرد دی نظام، دانش و تہذیب و دی سودائے خام. جب تک یہ نظام کہو بالا نہیں ہوگا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا مذہب، کہاں کا دین. یہ سب نام ہے جرے قل ہی الا اسماء ان ہی الا اسماء سمیتم. تو دوسری بات یہ ہوگی. تیسری بات ہے وہ اپنی تہذیب کا تحفظ، اپنی تہذیب اور تمدن دونوں. یہ جو اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے تہذیب نے، پھر اپنے درندوں کو حیران کیا اس شخص کے بارے میں. وہ الفاظ جو آج بش کہہ رہا، اور سویلائزیشن، ہمیں خطرہ، ہماری تہذیب کو خطرہ. یہ سارے کے سارے تل گئے ہماری تہذیب کو ختم کرنے. اور بیل ہی یہی الفاظ استعمال کیے تھے اپنے وقت کے فرعون اعظم، مصر کا فرعون. ان ہذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی. یہ جو موسیٰ اور ہارون آ گئے نا، یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے بل پر تمہیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کر دیں. ویذھبا بطریقتکم المثلی. آج در حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس تہذیب اور تمدن کا اور اپنے نظام کا، خاص طور پر مالیاتی نظام، وہ سارا معاملہ جو مالیاتی استحصال کا ہے وہ تو اسی پر تو مبنی ہے. مالیاتی نظام ختم تو ختم.
اور وہ اسی لیے عالم اسلام پر اس نظام کو تہذیب جمع تمدن اس کو ٹھونسنا چاہتے، بزور طاقت، اس کے لیے ڈالر بھی خرچ کر رہے ہیں، ارب ہا ارب، خرب ہا خرب، اس کے لیے این جی اوز کی فوجوں کی فوجیں ہیں جو بنا دی گئی ہیں، اس کے لیے نہ معلوم کس طریقے سے کیسے ہمارے ہاں کے ٹیلی ویژن چینلز کو خریدا گیا اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری اپنی ویلیوز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اسلام کے شعائر کی بےخبری کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے پیسہ ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، وہ چاہتے ہیں. اور اب سے کچھ پہلے تک تو ایک معاملہ اور تھا، اب کچھ اور ہو گیا، یہ بھی نوٹ کریں. اب سے کچھ پہلے تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام ایز اے مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اسلام ایز اے دین، پولیٹیکل اسلام، یہ نظام کی بات جو تم کرتے ہو، یہ خلافت کا نام جو لیتے ہو، یہ ہم برداشت کرتے ہیں، نتھنگ ڈوئنگ. اب ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اصل میں تو سارے برائی کے بیج ان کے خیال میں بس سکتے ہیں. اب ان کے جو رائٹرز ہیں، ان کے بڑے بڑے جو لوگ مفکرین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسلام ان اٹ سیلف، قرآن ان اٹ سیلف، محمد himself is evil. نعوذ باللہ. قرآن ایول ہے، اسلام ایول اور محمد ایول. تو یہ ایک عظیم جنگ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف. وہ اس میں چاہتے ہیں کہ اسلام کی بےخبری کریں. نمبر 4 یہ اسلام کے احیاء کے عمل کو ہر قیمت پر روکنا، any cost، come what may، جہاں بھی سر اٹھائے گا کچل دے. یہ ان کا چوتھا ہدف. 5واں، یہ ذرا لمبی سی بات ہے تھوڑی سی، یہ ہے ایک علاقائی پروگرام. ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہو تو ہو، اور ہو جائے اور جلد از جلد آرمیگیڈون، نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے تاکہ پوری دنیا میں جو ڈائسپورا میں ابھی اسرائیلی پھیلے ہوئے ہیں وہ آ جائیں. مسجد اقصی اور گنبد صخرا گرائے. 3rd ٹیمپل حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے. اس میں حضرت داؤد کا تخت لا کر، وہ تخت آج بھی موجود ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے اس میں وہ رکھا ہوا ہے. وہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر ان کی تاج پوشی کی گئی تھی. وہ رہا ہے، ہیکل کے اندر موجود رہا. وہاں سے ٹائٹس رومی لے گیا سن 70 میں اسے، روم سے گیا آئرلینڈ سے آیا اسکاٹ لینڈ سے آیا برطانیہ. اب وہ وہاں موجود ہے اور برطانیہ میں بادشاہ ملکہ کی کورونیشن جو ہوتی ہے اسی پتھر پر بٹھا کر ہوتی ہے. جب وہ آ جائے گا تو یہ چیزیں تو مشترک ہیں ان کے درمیان. آرمیگیڈون، گریٹر اسرائیل، تمام دنیا سے اسرائیلیوں کو لا کے آباد کر دینا، اور ٹیمپل آف دی ماؤنٹ کی تعمیر اور اس کے لیے مسجد اقصی اور گنبد صخرا کو گرا دینا، اور تھرون آف ڈیوڈ لا کے دینا. اس کے بعد عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح نازل ہوں گے اور اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کریں گے. یہاں ہمارا ان کا عقیدہ کچھ آ کر مل جاتا ہے. اور اس یہودیوں کے نزدیک ان کا جو مسیحا جس کے وہ منتظر ہیں وہ آئے گا، جس کو ہم کہیں گے دجال، المسیح الدجال، ان کا مسیحا جھوٹا، وہ آ کر بیٹھے گا اور وہ دنیا پر حکومت کرے گا. یہ ہیں ان کے اہداف. اب دیکھیے میں تھوڑی تھوڑی تقسیم آپ کو بتا دوں. اس کے بعد کیتھولک یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ایک کیتھولک ریاست قائم ہو جائے. یہاں فرق ہے ان میں. یہودی چاہتے ہیں کہ اسرائیلی ریاست قائم ہو جائے. اچھا، کیتھولکس اور یورپینز اتنے زیادہ پرو یہودی نہیں ہیں جتنے کہ پروٹیسٹنٹس اور ایونجلسٹ اور نیوکونس ہیں برطانیہ اور امریکہ. ان میں تھوڑا فرق جو ہے اس اعتبار سے رہتا. اب یہی وجہ دیکھیے کس قدر زمین و آسمان کا فرق ہوا.
عراق کی جنگ کے لیے کوئی بڑا کولیشن نہیں بن سکا. امریکہ ہیڈ ٹو گو ہیلو، جہاز برطانیہ نے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آسٹریلیا وغیرہ نے ساتھ دے دیا، باقی یہ جرمنی، فرانس، اسپین کسی نے ساتھ نہیں دی. اس لیے کہ وہاں کا معاملہ کیا تھا، عراق میں اصل میں دو چیزیں تھیں. تیل، اس کا سارا تعلق امریکہ سے تھا، اور نمبر دو اسرائیل کی پروٹیکشن، جس سے یورپ کے جو عیسائی ہیں انہیں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. وہ اس طریقے سے ان کے غلام نہیں ہے بے دام جیسے کہ پروٹیسٹنٹس، وہ شامل نہیں ہوتے. یعنی کیوں، سمجھنے کی بات ہے کیا وجہ. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیجی، جب ختم ہوئی ہے تو جنرل شارٹس جو تھا، شارٹس کرافٹ، اس نے صاف کہہ دیا تھا وی فوٹ دس وار فار دی ڈیفنس آف اسرائیل. اور اب جیسے ہی اس جنگ کے اندر جیسے ہی فال آف بغداد ہوا، شیرون نے بدماش نے کہہ دیا تھا کہ عنقریب عراق پر ہمارا حملہ. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ یہ جنگ کیا تھا، کیونکہ اس جنگ کے ہدف یہ دو تھے، لہذا یورپ اس کے لیے. یہ سمجھنے کی بات ہے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، فرق کیوں. افغانستان کا معاملہ اس کے برعکس ہے. وہاں اسلام نے سر ابھارا تھا، اسے کرسٹ کرتا، یہ سب کے نزدیک متفق علیہ. تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بنا، عظیم ترین. اس کے لیے اپنے ہاں کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اپنے ٹوئن ٹاورز خود گرائے بدماشوں نے، تاکہ غیظ اور غضب پیدا ہو جائے امریکی قوم کے اندر، اور وہ ہر طرح کی ہماری دولت جو ہے سینکشن کرنے کو تیار ہو جائیں جنگ کے لیے. ڈیزی کٹرز آ گئے، سب کچھ آ گئے. اب وہاں آ کر پنجے گاڑ دیے گئے، اور وہاں آپ کو معلوم ہے نیٹو کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہے، امریکہ کم ہے، نیٹو زندہ. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے علم میں احادیث نبویہ ہیں، یہ جاہل نہیں ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ جب آخری مقابلہ ہوگا، حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ اہل ایمان شامل ہوں گے اور یہودیوں کے مابین، تو کوئی درخت، کوئی پتھر یہودی کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ کہے گا اے مسلمان، اے بھائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دو. سوائے غرقد کے ایک درخت ہے، وہ یہودیوں کا ہمدرد ہے.